بہت شکریہ مفتی صاحب، بہترین انداز میں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اسی ضمن میں ہم آگے بڑھیں گے اور آپ سے یہ سوال کریں گے، جو موجودہ معاشرہ ہے بالخصوص ہم کہہ دیں برِ صغیر کا، پاک و ہند ہو یا بنگلہ دیش ہو، خصوصاً پاکستان کا جو معاشرہ ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چپے چپے پہ آپ کو دربار ملتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو درباروں پہ جاتے ہیں، دربار پہ جا کے دربار کا بوس و کنار کرنا، چومنا، یہ کیسا ہے؟ اور ڈائریکٹ دربار والے سے طلب کرنا، کوئی چیز مانگنا، یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ایک ہی سوال میں دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ درباروں میں جانا کیسا، دوسرا سوال یہ ہے آپ کا کہ درباروں میں جا کر انہیں بوس و کنار کرنا، چومنا کیسا۔ پہلا سوال تو یہ کہ درباروں میں جانا کیسا ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ پہلے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب تمہیں میں زیارت قبور کی اجازت دیتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور اس ضمن میں چونکہ درباروں میں جانا باعث ثواب، باعث برکت بھی ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی اللہ والے کے دربار میں جاتا ہے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، تو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں جا کر درباروں کو بوس و کنار کرنا کیسا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات ذہن نشین رہے کہ مطلقاً درباروں کو بوسہ دینا یہ حرام اور گناہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ لیکن فقہا کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ درباروں کو یا کسی بھی قبر کو بوسہ دینے سے انسان بچتا رہے، تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر یہی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی اہل علم ہے، صاحب علم ہے، اور وہ کسی اللہ کے ولی کے دربار کو چوم رہا ہے حصول برکت کے لیے، اور اسے تو پتہ ہے سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اسے چومتے دیکھ کر کوئی لا علم ہے یا کسی اللہ نے علم عطا نہیں کیا، اور وہ ممکن ہے کہ کسی عالم دین کو، کسی مفتیان کرام کو دیکھ کر وہاں جا کر سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے فقہا کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے نہ چوما جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے فتاوی عالمگیری کے اندر یہ روایت کتاب النظر کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی اندر آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی ہے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کو، مکہ شریف کو فتح کر دیا تو میں جنت کی حور کو اور جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ اس نے آ کر یہ بات عرض کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں، رہنمائی یہ لینے آیا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، اب میں دنیا میں ہوں، مکہ تو فتح ہو گیا ہے، میں نے منت بھی مانی ہوئی ہے کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کو اور جنت کی حور کو بوسہ دینا ہے۔ یا رسول اللہ، اب دنیا میں ہوں، جب جاؤں گا جنت میں، وہاں جنت سے گزر کے جاؤں گا، جنت کی چوکھٹ بھی آئے گی، جنت کی حور بھی ملے گی، اور پھر بھی اس کی پیشانی کو چومنا نصیب ہوگا یا نہیں؟ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا میری اس زندگی میں یہ منت کسی انداز میں پوری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ماں باپ زندہ ہیں، جا اپنے باپ کے سر کو چوم لے، ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، جا تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اب جب اللہ کے رسول نے اسے یہ بات بتائی، اللہ کے رسول کی یہ بات سننے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے، میرے باپ بھی پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا باپ کی قبر کو سر کی طرف سے، ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم لے، اللہ تیری اس منت کو پورا فرما لے گا۔ تو فقہا اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی جا کر اپنے باپ کی قبر کو پاؤں کی طرف، سر کی طرف سے چوم لے،
ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے یا جس انداز سے بھی چوم لے تو اس چومنے میں چونکہ یہ محبت کا اظہار ہے، سجدہ کر کے یا خدا سمجھ کے کوئی بھی نہیں چومتا اور نہ ہی جا کے کوئی سجدہ کرتا ہے. اگر محبت کے اظہار کے لیے کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، تو اس میں زیادہ احتیاط ہے. یعنی کہ بہتر یہی رہے گا کہ ہم بچنے کی کوشش کریں. اسی لیے میں نے ایک کوشچن بھی ایڈ کیا تھا کہ اگر ہم جو درباروں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ موسٹلی ہم لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر وہ ڈائریکٹ جو صاحب مزار ہوتا ہے اس سے التجا کرتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو کیا شریعت میں یہ کوئی ایسا، اس پہ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی بندہ جو صاحب علم ہو وہ کسی دربار میں اگر جاتا ہے تو ہمارا چونکہ یہی ایمان ہے کہ دینے والی مؤثر حقیقی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بذات خود دے سکے. ہمارا تو یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. تو اگر کوئی بھی بندہ کسی دربار میں جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے اس صاحب مدار کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس یفزع الناس الی فی حوائجہم، کہ بے شک اللہ رب العزت کی مخلوقات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے لوگوں کی دلجوئی کے لیے پیدا کیا ہے، اور لوگ اپنی حاجات لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنی ان حاجتوں کو ان کے پاس رکھتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الآمنون من عذاب اللہ، کہ جنہیں اللہ نے عذاب سے امن عطا فرما رکھا ہے. اگر کسی اللہ والے کے در پہ جا کے اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگی جائے یہ تو درست اور ٹھیک ہے، لیکن بندے کا نظریہ یا یقین یا عقیدہ یہ ہو کہ یہی اللہ کا ولی مجھے دے گا، تو اسلام اور شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. بلکہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دربار میں یا کسی قبر میں جاتا ہے، 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہو، اپنا چہرہ قبر کی طرف ہو، پیٹھ قبلے کی طرف ہو، اور 4 قدموں کے یا 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو کے وہ فاتحہ پڑھے اور اس کی بخشش بلندی درجات کے لیے دعا مانگے اور پھر اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے حاجت طلب کرے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہترین انداز میں آپ نے بتا دیا. ہمارے چینل کے توسل سے اللہ کرے گا انشاءاللہ ناظرین تک یہ بات پہنچے گی بھی، اور جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے تو انشاءاللہ وہ بھی جان پائیں گے.